السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وسید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب الحکیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ذی وقار معزز سامعین و سامعات، ہم نے پچھلے سبق میں رمضان المبارک کے فضائل کے اعتبار سے چند باتیں کی، اور آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ رمضان المبارک کی خصوصیات کے حوالہ سے چند باتیں کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ اقدس کے اندر دعا ہے کہ رب کائنات حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو معزز سامعین و حضرات، رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی کا وہ معزز اور مکرم مہینہ ہے جو اگرچہ حرمت والے مہینوں کے اندر تو شامل نہیں، لیکن اس کی فضیلت بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سال کے 12 مہینے مقرر کیے ہیں، جن میں 4 حرمت والے ہیں، اور یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں تو شامل نہیں، لیکن پھر بھی یہ مہینہ بہت زیادہ برکت والا، بہت زیادہ محترم اور بڑے فضائل والا ہے۔ اس مہینے کی جو خصوصیات ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر یہ بات بیان کی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل کیا، جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں ہیں۔ رمضان کی جو پہلی خصوصیت ہے وہ کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی پاک کتاب قرآن کریم نازل ہوا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب قرآن مجید کو مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک میں اتارا، بلکہ اس مبارک مہینے کی سب سے افضل رات لیلۃ القدر میں اسے لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان دنیا پر یکبارگی نازل فرمایا اور اسے بیت العزہ میں رکھا۔ اللہ کریم کا فرمان قرآن پاک کے اندر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا۔ رمضان المبارک کی دوسری خصوصیت، جہنم سے آزادی۔ اس مبارک مہینے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزادی نصیب کرتا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے، ان للہ تعالی عند کل فطر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر افطاری کے وقت اتقاء من النار وذالک فی کل لیلہ، ہر افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ معاملہ کوئی ایک دن کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ وذالک فی کل لیلہ، یہ معاملہ ہر رات اللہ تبارک و تعالی کرتا ہے۔ ہر شام جب بھی افطاری کا وقت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو عتقاء من النار، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ملتی ہے،
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں ہر دن اور ہر رات بہت سے لوگوں کو جہنم سے اللہ تبارک و تعالی آزاد کر دیتا ہے، اور ہر دن اور ہر رات مسلمانوں کی ایک دعا جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے۔ یہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے۔ ان احادیث کے پیش نظر ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی طور پر یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں بھی ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر لے جنہیں وہ اس مہینے میں جہنم سے آزاد کرتا ہے، کیونکہ یہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے سورہ آل عمران کے اندر فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، جو شخص کہ جس کو آگ سے دور کر دیا گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہے اور دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ رمضان المبارک کی تیسری فضیلت کہ رمضان میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی یہ تیسری فضیلت۔ چوتھی، جہنم کے سارے دروازے جو ہیں یہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ پانچویں فضیلت، رمضان المبارک کا یہ خاص مہینہ ہے جس میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ یہ تینوں امور بھی رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین کو سرکش جن ہوتے ہیں انہیں جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ بند نہیں چھوڑا جاتا، اور ایک اعلان کرنے والا پکار کر کہتا ہے اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اے شر کے طلبگار اب تو رک جا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ یہ خصوصیت بھی رمضان کی ہے۔ جب یہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے اس کی پہلی رات میں ہی ایک منادی، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، نیکی کرنے والے کوشش کر آگے بڑھ، اس رمضان کے مہینے کو اپنے لیے غنیمت جان، زیادہ سے زیادہ نیکی کر، بھلائی کے کام کر، خیر کے کام کر، اچھے کام کر، چھوٹی سے چھوٹی نیکی حقیر سمجھ کے اسے چھوڑ نہیں، چھوٹی نیکی سمجھ کے بھی اسے نہ چھوڑ، کیونکہ اس مہینے میں نیکیوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کو 10 اور 10 سے 700 گنا تک اللہ کریم تو نیت کے اعتبار سے اس کا اجر دیتے ہیں۔ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اے شر کے طلبگار اب تو رک جا۔ اس مبارک مہینے میں ہی اپنے آپ کو روک لے، یہ معزز مہینہ ہے، اس مہینے میں ہی اپنے آپ پر قابو پا، اس مہینے میں برائی سے رک جا، اس مہینے میں شر سے رک جا، اس مہینے میں جھوٹ چھوڑ دو، اس مہینے میں یعنی چوری چھوڑ دو، چغلخوری چھوڑ دو، بے حیائی فحاشی چھوڑ دو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ مہینہ بھی ہمارے معاشرے میں عام مہینوں کی طرح گزر جاتا ہے، تس سے مس نہیں ہوتے۔ ہمیں اس بات کا الا من رحم ربی، اکثر لوگوں کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا رمضان ہماری زندگی میں آیا اور گزر گیا، ہم نے کچھ حاصل ہی نہیں کیا۔ رمضان ہماری زندگی میں آیا اور اسی طرح گزر گیا، ہم اس رمضان سے کوئی فائدہ ہی نہیں حاصل کر سکے۔ کامیاب ہے وہ شخص جس نے اس مہینے میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا اپنے آپ کو حقدار بنا لیا۔ لیکن ہمیں ہر انسان کو اپنی حد تک یہ کوشش کرنی ہے، بلکہ لوگوں کی حد تک اصلاح کرنے والے بن جاؤ، ایمان کی اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، اصلاح الایمان والے بن جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کی اصلاح کرے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح، اپنے ایمان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان المبارک کی فضیلت، رمضان المبارک کی خصوصیت، چھٹے نمبر پر اس رمضان کی ایک رات جو لیلۃ القدر ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ایک رات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب ماہ رمضان شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی، بے شک یہ مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم ہو جاتا ہے وہ مکمل خیر سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس کی خیر تو کوئی حقیقی محروم ہی اس کی خیر سے محروم ہو سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، الا من رحم ربی والی بات ہے کہ جسے اللہ توفیق دے، جس کے مقدر میں، جس کی قسمت میں، جس کے نصیبے میں یہ بات لکھی ہوگی وہی یہ حاصل کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، دعا کریں کہ اللہ کریم ہمارے مقدر میں، ہمارے نصیب میں، ہمارے حصے میں اس رات کو اللہ کریم لکھ دے کہ اس رمضان میں ہم اس رات کو حاصل کر سکیں، اس رمضان میں ہم یہ خیر جو ہے اسے پا سکیں، اس خیر کو اللہ تبارک تعالی ہمارا مقدر بنا دے۔ اندازہ لگا لیں کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے اس کی عبادت، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ رات نصیب فرمائے۔ 7ویں یعنی کہ خصوصیت رمضان کی جو صرف رمضان کے ساتھ خاص ہے، اس عظیم الشان مہینے کی 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون کو یہ فرمایا کہ جب رمضان آ جائے تو تم اس میں عمرہ کر لینا، کیونکہ اس میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہوتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں، یعنی کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، اس کا ثواب رمضان المبارک کے عمرے کا۔ ایک روایت میں اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون سے جس کا نام ام سنان تھا کہا جاتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا، یعنی کہ سوال ہوا نا کہ تم ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا، تو اس نے سواری کے نہ ہونے کا عذر پیش کیا کہ اللہ کے رسول میرے پاس سواری نہیں تھی، اس وجہ سے میں یعنی کہ حج نہیں کر سکی۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کی قضا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، رمضان کا عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ہے، یعنی جو شخص میرے ساتھ حج نہیں کر سکا وہ اگر رمضان میں عمرہ کر لے تو گویا اس نے میرے ساتھ حج کر لیا ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ یہ خصوصیات ہیں رمضان المبارک کی۔ اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں رمضان کی خصوصیات کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی قدر کرنے کی، رمضان سے فائدہ اٹھانے کی، اپنے گناہ معاف کروا کے جنت کا اپنے آپ کو حقدار بنوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔